أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 7 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ سورہ یاسین کے بارے میں پچھلے درس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اسے قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ اور کیوں کہا جاتا؟ پچھلے درس میں کچھ باتیں اس سلسلے میں نے کہی تھی۔ تو ایک بات اور آپ یاد رکھیں گے اس سلسلے میں، وہ یہ کہ قرآن پاک میں جتنے بھی مضامین بیان ہوئے ہیں وہ تقریباً تمام مضامین اس صورت میں بھی ہیں۔ اس وجہ سے بھی اسے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن پاک کا دل ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد ڈرائے نہیں گئے تھے اور وہ غافل ہیں۔ گویا غافلین کو بیدار کرنے کے لیے یہ قرآن پاک آپ پر نازل کیا گیا ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اب چونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، اب یہ کام ان کے ماننے والوں نے کرنا ہے۔ لہذا یہ کس قدر اہم ہے کہ اس کے ماننے والے انہیں اپنے منصب کی خبر ہونی چاہیے۔ مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں، ہم نے کون سا کام انجام دینا ہے۔ وہ ناممکن ہے جب تک نہ ہم قرآن پاک کے ساتھ مضبوط رابطہ رکھیں، صبح شام اسے پڑھیں سمجھیں۔ تو آج والی آیت جو ہے اب ان کے بارے میں جنہیں کہا گیا ہے، وہ جو غافلین ہیں ان کے بارے میں کہا گیا لقد حق القول، لقد تحقیق یقیناً حق ثابت ہو گئی، سچی ثابت ہو گئی، القول بات سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ضلالت ہے، اللہ تعالیٰ کس کو گمراہ کرتا ہے، کس کو ہدایت دیتا ہے، اس کا ایک قانون ہے۔ گویا ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی وہ بات اب حق ثابت ہو گئی ہے، سچی ثابت ہو گئی ہے کہ یہ اس قابل نہیں کہ ان کو ہدایت دی جائے۔ لقد حق القول علی اکثرہم، ان میں سے اکثر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ضلالت، وہ بات جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے۔ فہم لا یؤمنون، تو وہ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ ان میں سے اکثر ایسے ہیں۔ گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے، نہیں، آپ نے تو کام کرنا ہے، لیکن جن لوگوں کے بارے میں آپ کو پتہ چلا اب یہ مڑنے والے نہیں ہیں، ان پر زیادہ وقت اب صرف نہیں کرنا ہے۔ اب ان کی طرف اب توجہ دیں۔ انہی لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو آ جائیں گے، جو اگلی آیت میں اس کے بعد ہم پڑھیں گے آئندہ، آیت نمبر 10 یا 11 میں، آیت نمبر 11 میں وہ ہم پڑھیں گے۔ کچھ لوگ ہیں جو مان جائیں گے، تو ان کے بارے میں جو ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ انا جعلنا فی اعناقہم، بے شک ہم نے ڈالے ہیں ان کی گردنوں میں، اعناق، ان کی گردنوں میں ہم نے ڈالے ہیں اغلالا، کیا ڈالے ہیں؟ طوق۔ یہ طوق کون سے ہیں؟ کہ ان کی عادت تھی آباء و اجداد کی اندھی پیروی کرنے کی، یعنی میرے باپ نے جو کیا، میرے دادا نے جو کیا، میں اس سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یہ باپ دادا کی اندھی تقلید، وہ ان کی، سمجھو اس کو قرآن نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ طوق ہیں، اغلال فہی الی الاذقان، اور وہ طوق بھی کہاں تک ہے؟ تھوڑیوں تک۔ فہم مکمہون، اور وہ سر اونچا کیے ہوئے۔ یہ مکمہون کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے دکھایا یہ مکمہون کیا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ داڑھی کے نیچے ایسے رکھے اور اس کو ایسے اٹھایا، یہ ہے مکمہون۔
یہ جو متکبرین ہوتے ہیں، تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ نیچے نہیں دیکھتے، ان کی نگاہ بالکل اوپر رہ جاتی ہے. یہی وہ طوق ہیں جو باپ دادا کی پیروی کرنے سے ان کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو قانون ضلالت ہے اس نے بنا رکھا ہے، کس کو میں نے گمراہ کرنا ہے. گویا جو بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو، جو اڑا ہوا ہو اپنی بات پہ، جو اپنی عقل پہ مغرور ہو کہ میں جو کہتا ہوں وہی فائنل ہے، میں سب سے عقل مند ہوں، مجھے کوئی سکھا نہیں سکتا، مجھے معلوم ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. گویا جو اپنی بات پہ اڑ جاتا ہے وہ متکبر ہوتا ہے. اور سمجھو ان کے گھروں میں وہ طوق ہوتے ہیں، اور طوق بھی نیچے نہیں ہوتے. اگر طوق نیچے ہو تو انسان نیچے دیکھ سکتا ہے، دائیں اور بائیں بھی دیکھ سکتا ہے. لیکن فرمایا کہ وہ گردن میں ان کے ہیں، لیکن الاذقان، زکنن کہتے ہیں تھوڑی کو، اذقان اس کی جمع ہے، تھوڑیوں تک ہے. وہ ایسے گویا ہے اب نہ وہ نیچے دیکھ سکتے ہیں، نہ دائیں نہ بائیں، بس اوپر کی طرف دیکھتے ہیں. گویا ان کے تکبر نے اور ان کی اندھی تقلید نے ان کو اس قدر متکبر بنا دیا ہے، تکبر سے بھر دیا ہے کہ وہ اب راہ راست کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں، اپنی کسی سوچ پر دوبارہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں، کسی بات پہ غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں سب سے بڑے دانا، اب کون ہمیں سمجھائے گا. تو فرمایا ان کے بارے میں کیا فرمایا، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. ہم نے ڈال دیے ہیں ان کی گردنوں میں طوق، اور وہ بھی کیسے ہیں کہ وہ تھوڑیوں تک پڑے ہوئے ہیں. فہم مقمحون، اور وہ سر اونچا کیے ہوئے ہیں، نیچے نہیں دیکھ سکتے. ایک تو یہ، دوسری چیز کیا کیا ہم نے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ضلالت ہے. آپ سوچیں گے اللہ تعالیٰ ہی نے گمراہ کیا؟ نہیں، اس کا ایک قانون بنا ہوا ہے کہ کس کو ہم گمراہ کرتے ہیں، کس کو ہم ہدایت دیتے ہیں. انہوں نے خود ثابت کیا اپنے آپ کو کہ وہ اسی لائق ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ہم نے بنایا ہے ان کے آگے آگے، من بین ایدیہم، ان کے سامنے، ان کے آگے، سدن ایک دیوار، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے، سدن ایک دیوار، ایک آڑ. ان کے سامنے بھی ہم نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ڈھانپ لیا ہے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب وہ نہیں دیکھتے. اب یہ دو دیواریں ہیں، یہ کیا ہے؟ تعصب کی دیواریں پیچھے ڈال دی ہے. گویا پچھلے واقعات جو یہ سنیں گے، پچھلی قوموں کے یہ جو حالات ان کے سامنے بیان کیے جائیں گے، ان پر یہ دھیان ہی نہیں دیں گے، ان سے یہ سبق ہی حاصل نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے. یعنی پچھلی قوموں کے واقعات اور حالات سن کر، پڑھ کر کوئی تبدیلی ان کی سوچ میں نہیں آئے گی، ان کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور سامنے، یعنی سامنے بھی بے شمار نشانیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں سامنے ہیں، ان سے بھی یہ سبق حاصل نہیں کریں گے. پانی ہے، ہوا ہے، زمین ہے، گھاس ہے، چرند پرند درندے ہیں، آسمان ہے، آفتاب ہے، ماہتاب ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، انسان کی بے شمار قسمیں ہیں، مختلف رنگوں کے انسان ہیں، مختلف طبیعتوں کے انسان ہیں. ہر شخص جو ہے دوسرے شخص سے جدا ہے، شکل میں، عقل میں، سمجھ میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. لیکن ان سے وہ سبق حاصل نہیں کرتے، کیونکہ ان کے سامنے بھی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے. وہ دیوار ہے تعصب کی دیوار، یہی کہ میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا. بس کسی چیز سے سبق حاصل کرنا، اپنے آپ کو، اپنے ذہن اور دماغ کو خالی کرنا، اور کسی آیت سے، کسی نشانی سے سبق حاصل کرنا، وہ ان کی طبیعت میں نہیں ہے. اڑ گئے ہیں اپنی بات پہ تو اڑ گئے ہیں. تو فرمایا ایک تو طوق ہے ان کی گردنوں میں، اور دیوار ہے سامنے بھی اور پیچھے بھی. اور سامنے کی دیوار سے یہ بھی مراد لیا ہے کچھ مفسرین نے کہ وہ آئندہ کے جو حالات ہیں، یعنی کسی چیز کو پڑھ کر، سمجھ کر انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ آئندہ سال کیا ہوگا، ہمارے یہ حالات کس طرف ہمیں لے جا رہے ہیں، ہماری نا اتفاقی ہمیں کہاں لے جا رہی ہے، کل کیا ہونے والا ہے. گویا ان کے سامنے پھر دیوار کھڑی کر دی جاتی، وہ مستقبل کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتے. یہ بھی اس کے ایک معنی ہے.
پچھلی دیوار پچھلی قوموں سے کوئی سبق حاصل نہیں کرنا، اگلی دیوار مستقبل کی کوئی فکر نہیں، جو دن گزر گیا بس ٹھیک ہے، گزر گیا تو گزر گیا، ہمارے حالات ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں کوئی انہیں فکر نہیں ہوتی، ان کے سامنے بھی ایک دیوار ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ ہم نے انہیں ڈھانپ لیا ہے، کچھ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پس وہ نہیں دیکھیں گے۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں کچھ اور واقعات بھی آئے ہیں، اس میں کچھ مفسرین نے لکھے ہیں، کہا ایک بار ابو جہل نکلا، حضور علیہ السلام جو تھے وہ سجدے میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، وہ نکلے بھاری پتھر لے کر، انہوں نے بھاری پتھر اٹھایا کہ آج میں ان کا سر کچل دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب وہ قریب پہنچا تو ان کا ہاتھ نہیں پتھر رہ گیا اور وہ چمٹ گیا ہاتھ کے ساتھ، اور ان کے ہاتھ بھی چمٹ گئے اسی طرح سے سر کے ساتھ، ہلنے نہیں پا رہے تھے، واپس آ گئے۔ ساتھیوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا سنو مت کیا میں نے دیکھا اور کیا میری حالت ہو گئی۔ ولید بن مغیرہ نے کہا تم تو ہے ہی بزدل، تم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اب وہ گئے پتھر لے کر، جب وہ قریب پہنچے حضور کے تو ان کے آنکھوں کی بینائی سلب کر لی اللہ تعالیٰ نے، اب وہ دیکھ بھی نہیں پاتے، وہ واپس آ گئے، آواز تو سن رہے تھے حضور کی لیکن دیکھ نہیں پا رہے تھے، واپس آ گئے۔ اب تیسرا ایک کافر اٹھتا ہے، کہتا ہے میں دیکھو تم دیکھو اب میں کیا کر کے آتا ہوں، تم دونوں بزدل نکلے۔ جب وہ قریب گیا تو وہاں سے فوراً ہٹ کر واپس آنے لگا، گر پڑا، پوچھا گیا بات کیا ہے؟ کہ مت پوچھو کہ میں نے کیا دیکھا۔ کہا میں نے ایک خوفناک بیل دیکھا جو دم اونچے کیے ہوئے میری طرف آ رہا تھا۔ اس نے کہا لات اور عزا کی قسم کہ اگر میں قریب جاتا وہ مجھے کچا ہی کھا جاتا۔ یہ سب نشانیاں دیکھ کر، یہ سب چیزیں دیکھ کر بھی ان میں سے کوئی ایمان نہیں لایا۔ فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ برابر ہے ان کے لیے، أَأَنذَرْتَهُمْ کہ تم انہیں ڈراؤ، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ یا انہیں نہ ڈراؤ، لا يؤمنون یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں بس یہ 4 آیت آج ہم کریں گے۔ یہاں دیکھیے آپ پہلی آیت جو ہم نے پڑھی کہ ان پر لقد حق القول سچی ثابت ہو گئی اللہ کی بات، اللہ کا قانون ضلالت، وہ ہے کیا؟ وہ کون سی بات سچی ثابت ہو گئی؟ جب شیطان سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو تیری پیروی کرے گا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ کہ جو تیری پیروی کرے گا تجھے بھی اور تیرے پیروکاروں کو بھی میں جہنم میں بھر دوں گا، میں ان سے اپنی جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور یہ سچی ثابت ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے شیطان کی بات مانی، ابلیس کی بات مانی، ابلیس کے پیچھے پیچھے گئے، یہ اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس لحاظ سے یہ اندھے بنے، اس لحاظ سے یہ بہرے بنے، اس لحاظ سے یہ ایسے بنے کہ جیسے ان کے سامنے بھی دیوار تھی، ان کے پیچھے بھی دیوار تھی اور ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے تھے۔ تو ان کے لیے ہوگا وہی کہ ان کو ڈھانپ دیا گیا ہے، اب ان کے لیے وہی جہنم ہوگی۔ اور اس طرح سے پھر دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ کچھ تو مارے گئے اور کچھ تبھی موت مارے اور وہ ایمان نہیں لائے، وہ لا یؤمنون تھے، کوئی ایمان ان میں سے نہیں لے آیا، کچھ تو خود ہی تبھی موت مرے اور کچھ کو بدر میں قتل کر دیا گیا، اس سزا کے مستحق وہ ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کی آیت، ان کو ہم اپنے دلوں کے اندر اتاریں اور ان سے سبق حاصل کرنے والے بنیں، ہم انہیں ان پر سچا ایمان لے آئے کہ یہ کتاب، یہ آیات، یہ سچی آیات ہیں اور ان پر عمل کرنے ہی سے ہمیں عزت بھی مل سکتی ہے، راحت بھی مل سکتی ہے اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔